بڑے بھائی نے زمین خریدی تو چھوٹے بھائیوں کا حصہ ہوگا. سوال ہے بھائی, ہم 4 بھائی ہیں, بڑے بھائی نے باہر جا کر پیسے بھیج کر زمین خریدی تھی, تب ہم شراکت دار تھے یعنی اکٹھے رہ رہے تھے. ابھی ہم الگ الگ ہو گئے ہیں, تو کیا اس وقت جو بھائی چھوٹے تھے اب ان کا اس زمین میں حصہ ہوگا یا نہیں؟ واحد جمال ثوابی سے نہیں ہوگا. اصل حکم یہی ہے, انسان جو چیز اپنے پیسے سے خریدتا ہے وہ اسی کی سمجھی جاتی ہے جب تک کہ وہ ہدیہ یا ہبہ کی تصریح نہ کرے. تو آپ کے بڑے بھائی نے اگر باہر جا کے جاب کر کے پیسہ کمایا اور یہاں بیچ کے اور کہا کہ زمین خرید لو, بے شک یہ نیت تھی کہ سب اس میں رہیں گے, لیکن مالک بہرحال وہ بھائی ہی ہوگا جب تک کہ وہ واضح طور پہ تصریح ثابت نہ ہو جائے کہ بھئی اس نے یہ کہا ہو کہ بھئی یہ میں بھائیوں کے لیے خرید رہا ہوں. یعنی بھائیوں کے لیے کا مطلب بھائیوں کو ملکیت میں دینے کے لیے, یعنی بھائیوں کو ہبہ کرنے کے لیے. تو جب تک ایسی تصریح نہیں ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ جس نے زمین خریدی تھی وہی, جس کے پیسوں سے خریدی گئی ہے وہ اس کا مالک ہے. تو لہٰذا اس میں وراثت کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور دوسرے بھائی بھی شریک نہیں ہوں گے. یعنی وراثت کا مطلب ابا کے مرنے پر اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کسی کا. اچھا بھائی, فوٹو بنا کر دینا, تصویر والی فوٹو کاپی کرنا. میری ایک شاپ ہے, اس میں ہمارا فوٹو کاپی کا کام بھی رہتا ہے. فوٹو کاپی میں کچھ کسٹمر ایسے ڈاکومنٹس لے کر آتے ہیں جس میں ان کی فوٹو لگی ہوتی ہے. کچھ لوگ اسکول کالج کی کتابیں لے کر آتے ہیں جس میں تصویر بنی ہوتی ہے. کیا میں انہیں وہ تصویر فوٹو کاپی کر کے دے سکتا ہوں یا نہیں؟ نیز کچھ کسٹمر پاسپورٹ کی فوٹو نکلوانے بھی آتے ہیں, پاسپورٹ فوٹو نکلوانے بھی آتے ہیں. کیا میں انہیں ان کی فوٹو کاپی نکال کر دے سکتا ہوں یا نہیں؟ مستفید احمد دہلی سے. دے سکتے ہیں. پاسپورٹ اور یہ دوسری تصویریں تو ویسے ضرورت کی ہیں اس لیے دے سکتے ہیں, اور اگر کوئی ڈاکومنٹ فوٹو کاپی کرواتے ہیں اس میں کوئی تصویر بھی ہے جاندار کی, تو آپ چونکہ اب مقصد آپ کا ڈاکومنٹ ہے, وہ جاندار کی تصویر مقصود نہیں ہے, اب وہ جاندار کی تصویر الگ کی بھی نہیں جا سکتی اس سے, تو یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں گناہ نہیں ہوگا. البتہ خالصتاً کوئی تصویر ہی لے کر آتا ہے اور تصویر بھی ایسی ہے جو ضرورت کی نہیں ہے, جیسے شادی بیاہ کی تصویریں ہیں, تفریح کی تصویریں ہیں, اس میں آپ کو کہتا ہے کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے دیں, تو پھر یہ جائز نہیں ہے. یا وہ کہتا ہے اس کی فوٹو کاپی کر کے دیں, یعنی تصویر ہی جس میں مقصود ہو تو وہ فوٹو کاپی کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ پرنٹڈ تصویر ہے اور اس تصویر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. طلاق نامہ جبراً سائن کرا دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ میرے والد صاحب نے مجھ سے جبراً طلاق نامے پر سائن کروا لیے ہیں اور مختلف اوقات میں تینوں اسٹیمپ پیپر پر سائن کروائے ہیں. میری اس میں رضامندی نہیں تھی, نہ میں نے زبان سے کچھ کلمات ادا کیے. کیا اس طرح سے طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ اور جبر کا مطلب گھر والوں کی طرف سے ذہنی دباؤ تھا, امی ابو بہن بھائیوں کی طرف سے, کہ قطع تعلق کر لیں گے, کاروبار سے بے دخل کر دیں گے وغیرہ. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اس میں میں اس وقت اہل علم سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں, صرف عوام سے نہیں. دیکھیے, اتنی بات تو علماء بھی جانتے ہیں, یعنی علماء سے میری مراد بڑے علماء نہیں ہیں جو دارالافتاء میں ہم جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں, جو مختلف دارالافتاؤں میں, اتنی بات تو فقہاء نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ تحریری طلاق اگر جبراً دی جائے تو واقع نہیں ہوتی. اتنی بات تو سب دارالافتاء سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ زبان سے اگر کسی نے طلاق دی ہے تو جبری طلاق بھی واقع ہو جائے گی, لیکن اگر تحریری طور پر لکھ کر دی ہے تو جبری واقع نہیں ہوتی. یہ تو سب دارالافتاؤں سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن جبر کا مطلب کیا ہے؟ جبر کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ یا بہت بے تحاشا مار پیٹ کے, یعنی اگر کسی نے آپ سے تحریری طلاق نکلوائی ہے گن پوائنٹ پہ یا بہت زیادہ مارا پیٹا ہے, تو عام طور پر فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں طلاق واقع نہیں ہوگی. ذہنی دباؤ ڈال کے, ذہنی ٹارچر کر کے اگر طلاق لکھوائی گئی ہے تو واقع ہو جائے گی. یہ فتویٰ عام طور پہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں اس مسئلے پر بہت تحقیق ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں جامعۃ الرشید سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے, جو کئی بار میں نے بھی یہ فتویٰ لکھا ہے اور اس پر بڑے علماء کے الحمدللہ دستخط بھی ہوئے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ جبر اگر یعنی اکراہ اگر ملجی نہ بھی ہو اور تھوڑا سا بھی اکراہ ہوگا تو بھی تحریری طلاق واقع نہیں ہوگی. تو چونکہ بعض مدارس سے یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے تحریری طلاق کے بارے میں,
وہ فتویٰ یہ دیا جا رہا ہے کہ جبر اگر ملجی ہو، یعنی اکراہ اگر ملجی ہو، ملجی علماء کی ایک اصطلاح ہے جو علماء سمجھتے ہیں نہیں، جس میں انسان بالکل ہی مجبور ہو جائے، تو ایسی صورت میں تو تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر تھوڑا بہت جبر ہے تو تحریری طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر دارالفتاؤں سے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں اس پہ بہت تحقیق ہوئی ہے، اس میں یہی ہے کہ جبر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تحریری طلاق واقع بہرحال نہیں ہوگی۔ اگر جبر کی صورت میں، تحریری طلاق اسی صورت میں واقع ہوگی جب انسان اپنی رضا اور رغبت سے طلاق دے رہا ہو، اور اس کی دلیل یہ ہے، اصل دلائل تو آپ کو وہاں جو ہم نے فتویٰ لکھا ہے جو تحریر میں جامعۃ الرشید سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، صرف میں نے نہیں اور بھی بہت سے علماء نے فتویٰ لکھا ہے، اس میں اس پہ فقہی عبارات ہیں اور عقلی دلائل بھی ہیں، اور جو بھی قرآن و سنت سے اس پہ ہم دلائل جمع کر سکتے تھے ہم نے کی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو تحریر ہے نا، یہ اصل میں زبان کی ترجمان ہوتی ہے، زبان کی عکاسی کرتی ہے۔ اصل اسلام میں طلاق جو ہے یہ زبان سے ہوتی ہے، لہذا اس میں جبر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کہ دلائل مختلف میں نے ریکارڈ بھی کروائے ہیں کہ جبری طلاق زبان سے دی ہوئی واقع کیوں ہوتی ہے۔ اس پہ جو علماء کے اشکالات ہیں بعض عرب علماء کے، اس کے ہم نے جوابات بھی دیے اس میں، اور ریٹن میں بھی جوابات آ چکے ہیں۔ اس کو جو اکراہ کے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں کہ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت کفر جبری طور پر اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو وہ معاف ہے، تو طلاق کیوں معاف نہیں ہے؟ تو طلاق اور کلمہ کفر میں فرق ہے۔ یہ ابھی چونکہ موقع نہیں ہے تو اس پر میں پہلے ایک کلپ تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ جبری طلاق اگر زبان سے دی جائے، گن پوائنٹ پہ اگر کسی نے زبان سے طلاق نکلوائی ہے تو بہرحال واقع ہوتی ہے۔ اس میں دلائل بہت مضبوط ہیں۔ تو یہ کیا دلائل ہیں یہ بھی موقع نہیں ہے، یہ میں ایک اور کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے مل جائے گا، نہیں تو جامعۃ الرشید میں ہمارا تحریری فتویٰ موجود ہے کہ جبری طلاق کیوں واقع ہوتی ہے زبان سے اگر دی جائے۔ تحریر جو ہے نا یہ زبان کی ترجمانی ہے، اصل اسلام نے الفاظ کو رکھا ہے، تحریر یہ زبان کی ترجمانی ہے۔ تو اگر آپ طلاق دینے پر راضی نہیں ہیں اور اس کے قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایک بندے پر، تو ایسی صورت میں تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کرتی، تحریر جو ہے وہ زبان کی نیابت ہی نہیں کرتی ہے، تو لہذا وہ کالعدم وہ تحریر اور وہ سگنیچر وہ کالعدم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اس بیسک اس کا ایک یعنی اس مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ یہاں سے ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے، اور دارالفتہ میں جامعۃ الرشید میں اس پر بارہا فتویٰ بھی دیا جا چکا ہے کہ جبر اگر جبری طلاق اگر تحریری طور پر لکھوائی گئی ہے یا سائن کروائے گئے ہیں طلاق نامے پر، اسٹیمپ پیپر پر، تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی دباؤ تھا، یعنی اتنا دباؤ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے، یہ اطمینان ہو جائے کہ یہاں طلاق دینے والا راضی نہیں ہے اس پر، اور اس کے قرائن سے پتہ چلے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی طلاق دے کے بعد میں کہا میں راضی نہیں تھا، تو اتنا کافی نہیں ہے، قرائن سے یا گواہوں سے پتہ چلے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ڈیورس واقع نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، اگر واقعتاً ذہنی دباؤ تھا اور آپ کی اس وقت طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، آپ کی نیت نہیں تھی، اور واقعی آپ پر دباؤ ڈالا گیا ہے اور آپ نے اس دباؤ سے جان چھڑانے کے لیے سائن کر دی اور آپ نے زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے، تو ہماری تحقیق اس میں یہی ہے کہ ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ باقی تفصیلی دلائل کے لیے جامعۃ الرشید میں ریٹن فتویٰ موجود ہے، اس میں دلائل لکھے ہوئے ہیں، وہاں رابطہ۔ یہ چونکہ اہل علم کے درمیان بھی یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے، اس لیے میں نے ذرا اس میں اہل علم سے بھی خطاب کیا کہ میرے اس کلپ پر ہو سکتا ہے بعض علماء کو اشکالات ہوں کہ وہ اکراہ جو غیر ملجی ہے اس میں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی، تو یہ باقاعدہ بڑے علماء کی نگرانی میں اس پہ ریٹن میں فتویٰ دیا گیا ہے۔